اسپین کے شہر بارسلونا میں ہونے والے دنیا نیوز فورم کے دوسرے حصے میں شریک افراد نے پاکستان میں سیاحت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اپنے تجربات سے آگاہ کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستانی حکومتی عہدیداران سے اپیل کی کہ سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے سرمایہ کاری کے طریقہ کار اور مختلف محکموں کی جانب سے درپیش مسائل کو حل کیا جائے. دنیا نیوز فورم کے میزبان اسد جاوید اور معاون قمر فاروق سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. دنیا نیوز فورم کے سلسلے میں بارسلونا میں موجود ہے اور پروگرام کا دوسرا حصہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرے حصے میں ہم اپنی بات جاری رکھیں گے اور بات کریں گے پاکستان میں جو اپرچونٹیز ہیں اس کے حوالے سے اور کچھ برائٹ فیچرز، کچھ مثبت پہلوؤں کی طرف سے. تو ہم آتے ہیں سٹیج پہ ایک دفعہ پھر. عمران صاحب، آپ جب گئے ہیں تو آپ نے ایک بڑی پازیٹیو چیز کی کہ آپ 2004 میں گئے اور اب اسٹیبلش ہو گئے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا پازیٹیو سائن ہے؟ جی ضرور، کیوں نہیں جناب. جب ہم لوگ وہاں جا کے محنت کریں گے، میرے خیال میں تو محنت دنیا کے کسی بھی کونے میں کی جائے تو وہ تو رنگ لاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اگر ہم اپنے ملک میں محنت کریں گے تو ہمیں بہت سارے فائدے ہیں اس کے. کہ ایک تو لینگویج بیریئر نہیں ہے، کیونکہ لینگویج ہم اپنی بول سکتے ہیں. دوسرے اداروں میں واقعی پرابلم ہے، ایشوز ہیں سر، لیکن ان کو وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم امید بھی یہی کریں گے کہ آئندہ پاکستان میں بہتری ہوگی اور ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم ایسی امید کے ساتھ ہیں کہ امید، وہ کہتے ہیں نا، امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور پازیٹیو سوچنا چاہیے تو انشاءاللہ پازیٹیو ہی ہوگا، نیگیٹیو سوچیں گے تو پھر نیگیٹیو ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ پازیٹیو سوچنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا. حکومتوں پر تو ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ایک ہمارا مسئلہ وہاں پہ جا کے، یہاں پہ تو ہم پورا ٹیکس دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہاں جا کے ٹیکس نہ دینا پڑے. یا ہم کوئی جیسے بات کی ایم پی اے سے مل کے کوئی درمیانی راستہ نکالیں. تو ہمارے صاحب ابھی آپ گئے ہیں، آپ کے بھی ماشاءاللہ کافی ایم پی ایز واقف ہوں گے، تو آپ کو ان سے فائدہ ہوا یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس سسٹم ہے، آپ کو تو ابھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیا مسائل ہیں. تو اگر ہم جنرلی ٹھیک ہیں، ٹیکس اپنا پورا دینا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں کیا مواقع آپ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ریسنٹ ایگزامپل تو آپ ہی ہیں ہمارے پاس، جو آپ اتنی بڑی سرمایہ کاری وہاں کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، کہ بلکہ اچھا مشورہ آپ نے دیا کہ اگر ایم پی ایم نے واقف ہوں گے تو مشکل ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے تعلقات کیسے ہیں، آپ کا برتن کیسا ہے، کیونکہ سارے بندے ایک برابر نہیں ہوتے. اور پاکستان میں آپ کو سپورٹ ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ نا ہمارا تھوڑا سا المیہ جو ہماری کمیونٹی کا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کسی سپلائر سے ملنا یا کسی نے بھی کہیں بھی آپ جائیں گے، سب سے پہلے تو آپ کا وہ لیول آپ کی گاڑی سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے پھر اس کے بعد جا کے دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں چینج ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ سسٹم یہاں کے اور وہاں میں بہت ڈفرینس ہے. لیکن شروع میں ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر یہی کیا کہ شروع میں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں، چاہے آپ یہاں پہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، یورپ میں کریں، دنیا کے کسی کونے میں بھی کریں، تو شروع میں تو ڈیفیکلٹ ہمیشہ ہوں گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ جو بھی بندہ جس فیلڈ میں اس کی اسپیشلسٹی ہے، اسپیشلی وہی فیلڈ میں جا کے اگر کرے گا تو اس کے لیے اور ایزی بھی ہوگا. بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی جب پاکستان جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں، کیسے وہ وہاں پہ آپریٹ کریں، یا جو کاروبار کرنا چاہتا ہے یا سیاحت کے لیے جانا چاہتا ہے. تو ایک میرا خیال آپ ایک جامع تبصرہ دے سکتے ہیں اس کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وقت یہ ضرور آئے گا کہ پاکستان دنیا کے منظر نامے پہ ایک واحد ملک ہوگا جہاں پر خدا کی قسم یہ گورے کالے سب نوکریاں مانگنے آ رہے ہوں گے. سرمایہ اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اچھا موسم کدھر ہے، اور آج کل بے شک اچھا موسم پاکستان کی طرف ہے. ہمیں صرف اپنے ایفرٹس کرنی چاہیے. اگر ہم اپنی کوششیں کریں گے، پاکستان کا بہتر امیج ہم اپنے رویوں سے دے سکتے ہیں. نہ ہم کسی ایم کو، نہ کسی حکومت کو دوش دیں. اگر ہم اپنے رویے یہاں پہ بہتر کر لیں، ہم اپنی ویلیوز کے ایکسپورٹر بن جائیں، اور جہاں پہ جو چیزیں اس ملک میں اچھی ہیں ان کو ہم پاکستان لے کے جائیں. آئی فون اور پرفیوم کے ساتھ ساتھ یہ لیسن بھی دیں کہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں ایز اے انسان، ان کے اوپر ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
امانت نے انویسٹمنٹ کی ہے, عمران صاحب نے پہلے کی ہوئی تھی, تو اس سے بہت سارے لوگوں کو جابز ملی ہیں. جب جابز ملیں گی, اچھے اسکیل کے مطابق ملیں گی, تو وہ ان لوگوں کی خوشحالی کا, ان خاندانوں کی کفالت کا باعث بنے گا. تو جب اتنے سارے لوگ آپ کے رزق میں حصے دار ہو گئے تو پھر آپ کو کمی آ نہیں سکتی کسی طرف بھی. ایز اے اوورسیز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس کے پیچھے ایک کلمہ کی بنیاد پر تھا, ایک نظریے کی بنیاد پر تھا. تو اس لیے ہم پاکستان کے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ ایک دینی فریضہ سمجھ کر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں ان کو اپنے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میرے دوستوں نے یہ کہا کہ وہاں سیکورٹی کا مسئلہ ہے, تو یقین کر لیجئے وہاں سیکورٹی کا ٹورسٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ 3 جرنلسٹ یہاں سے گئے تھے, تو انہیں میں نے اپنے ہی محلے میں ٹھہرایا, 2 گلیاں دوسرے فاصلے پہ. تو وہ روزانہ صبح وہاں سے اٹھ کے آتے, میرے گھر میں آ کے ناشتہ کرتے, تو ساری ریڑھیوں والے سے مل کے آتے. تو جب وہ واپس آنے لگے تو 100 سے زیادہ انہیں لوگ الوداع کہنے والے تھے, اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. جیسے ہم اس حال میں بیٹھے ہیں, پہلے اس کرسیاں لگائی ہیں, کچھ کام کیا ہے. تو اگر پاکستان میں ہم سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں یا ہم سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں وہاں پہ اپنے جیسا کہ ایئرپورٹ پہ, اب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ادھر سے آپ واپس آئیں تو آپ یقین کریں کہ 9 چینل سے آپ کو گزرنا پڑا. 9 چینل سے, یہاں پہ 3 ہے, وہاں پہ 9 ہے. اب 9 چینل سے جب ایک ٹورسٹ گزر کے آئے گا یا ایک بندہ گزر کے آئے گا تو بڑا پرابلم ہوگا. اسی طرح ٹریفک سیفٹی کے والے سے میں بات کروں گا کہ جیسے میرے دوست نے کہا کہ وہاں پہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہر گاڑی میری طرف ہی آ رہی ہے. تو روڈ سیفٹی کا ایک بہت بڑا ہے ایک پروجیکٹ ہے. یہ یہاں میں نے کام کیا, ان دوستوں کے ساتھ کام کیا, یہاں پہ مل کے ان آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا. بہت بڑا ایک سیکٹر ہے, تو اس کو بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ پاکستان میں اسی سال ہم ایونٹ کروا رہے ہیں پاکستان میں, لاہور میں, راولپنڈی میں. تو یہاں دوستوں سے بات ہوگی, ہم وہ لے کے جائیں گے. سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے سب دوست سننا, کوئی اسے اپنی ذاتی طور پہ نہیں لینا. اوورسیز ہیں, جو پچھلی حکومت تھی اس میں جو اوورسیز کے وفاقی وزیر تھے, آپ لوگ ان سے واقف ہیں. سردار صاحب تھے ایک سندھ کے, جن کی نسل میں کوئی اوورسیز پیدا ہی نہیں ہوا, اس علاقے میں اوورسیز نہیں ہوتا, انہیں پتہ نہیں اوورسیز کون ہے. جو آج کل کے, بلکہ آج کل فل وزیر تو ہے نہیں ہے, صرف ایڈوائزر ہیں, مشیر ہیں, اور وہ کس بیس پہ ہیں, وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو ظاہری بات ہے, جب ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے ان لوگوں کے ہاتھوں میں باغ دوڑ دے دی جائے گی, اور ہم اس لیے نہیں اس کا ذکر کریں گے کہ یار وہ منفی بات ہے, وہ محفل کا رنگ خراب کر دے گی, وہ میری دوستی کو خراب کر دے گی, وہ میرے تعلق کو خراب کر دے گی. تو اوورسیز آپ لوگ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں سمجھا لیں, آپ لوگ کے مسائل کبھی حل نہیں ہو سکیں گے. دوسری بات, اوورسیز جب اتنے اچھے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں, تو اوورسیز علی رضا صاحب اپنے نمائندے خود کیوں نہیں وہاں پہ بھیج سکتے؟ کوئی لاجک بتا دیں, اس بات کی کوئی لاجک بتا دیں. امانت مہر, اقبال چودھری, عمران چوکر, خالد شہباز, ثاقب طاہر, ساجد گوندل, بے شمار دوست, یہ MNA نہیں بن سکتے؟ ان کے لیے 2, 4, 10 سیٹیں آل اوورسیز میں, مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, امریکہ میں کیوں نہیں مختص کی جا سکتی؟ میری اپروچ ان تک ایزی ہے, میں اپنے مسائل ان تک بیان کر سکتا ہوں, اور یہ ہمارے مسائل صرف اوورسیز کے مسائل کو وہاں پہ اسمبلی میں اجاگر کر سکتے ہیں. اور یہ بات کریں, اگر نہیں کرنی اس لیے کہ جی منفی پہلو ہے, تو پھر معذرت خواہ ایک دفعہ پھر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے, نہ اس سے پہلے ہوئے اور نہ اس کے بعد ہوں گے. سرمایہ کاری کے والے سے جاوید صاحب, ظاہری بات ہے ہم سے زیادہ خوش کون ہوگا کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری جائے, ٹوریزم جائے. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھا ہمارا دنیا نیوز فورم کا دوسرا حصہ, جو کہ اسپین کے شہر بارسلونا سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. سارے اوورسیز پاکستانی موجود ہیں, سب کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور کوشش بھی ان کی یہی ہے, عملی طور پہ بھی کرتے ہیں, دعاؤں کے ذریعے بھی کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اچھا بڑا مقام حاصل کر سکے, اور جو ان سے بن پڑتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو پالیسی ساز ادارے ہیں جو ان کو فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں, کیا وہ اپنی کوششیں وہ بھی پوری طرح اس میں لگا رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم عمران خان, جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی کامیابی
में एक बड़ा हिस्सा समझते हैं कि इनकी वजह से उनकी कामयाबी मुमकिन हो सकी। क्या वो इनकी तरफ देख रहे हैं, इनके मसाइल की तरफ देख रहे हैं, या मेरे कुछ दोस्तों ने जैसे कहा कि मंजूर नज़र एडवाइज़र्स लगा दिए जाते हैं या मिनिस्टर ऐसे लगा दिए जाते हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, उनकी रिपोर्टों पर इन्हिसार कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो इतनी देर हो गए, मेरा ख्याल है पहले यूके में भी आते थे, यूरोप में भी आते थे, अब वो वहाँ आना भी बंद हो गया, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं जा रही। तो मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ भी देखना होगा, डायरेक्ट उनसे मुशावरत भी करनी होगी और उनका फीडबैक भी लेना होगा। एक और जो मुझे चीज़ नज़र आई कि जो सफारत खाने होते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल के हल के लिए होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने डॉक्टर साहब से कहा भी था कि कौंसलेट में से किसी को मदऊ करें, और अगर वो आके अगर यहाँ पे मौजूद होते कौंसलेट का कोई नुमाइंदा तो कुछ पॉजिटिव फीडबैक लेके कुछ उनके मसाइल को लेके जाता तो ज़रा ज़्यादा आसानी रहती। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जो हमारी अफसर शाही है, हमारे जो सफारतकार हैं, वो ज़्यादातर सरकारी गाड़ियों, सरकारी ख़र्चे पर मौज मेला या फिर कुछ और उसको कहें, उस पर ज़्यादा उनकी तवज्जो। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है कि कौंसलेट से कोई भी नुमाइंदा आज मौजूद नहीं है। माशाल्लाह बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े जो पॉलिसी साज लोग हैं, जो सनतकार हैं, यहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो उनको बात सुनने के लिए भी उनको होना चाहिए। तो ये एक अफसोसनाक रवैया है। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। दुनिया न्यूज यूके, पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन आपस में मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, जहां खबरें मिटा रही हैं सारे फासले। दुनिया भर की तरह पेरिस में भी नए साल को पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा गया। लम्हा बलम्हा बदलते हालात से रहें मुकम्मल बाखबर। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के सामने एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर नहत्ते मुसलमानों और मासूम बच्चों की आहों को सुना जाए। बरतानिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, लंदन का एक मोतबर हॉस्पिटल समझा जाता है। दोनों भाई यहाँ पर इलाज के हवाले से देखते हैं कितना अर्सा उनका यहाँ पे क़याम होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल, दुनिया खबर की दुनिया।